بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے حوالے کا ایک اور پروگرام۔ آج 23 رمضان المبارک ہے، یعنی 24 شب ہے۔ اب 6 یا 7 روزے رہ گئے ہیں۔ جمعے کی نماز کے بعد یہ خیال آیا کہ آج اس ماہ مبارک کے بارے میں کچھ بات کی جائے جو اب جا رہا ہے، اور جس کو بہت سارے لوگ ہمارے ہاں جو آخری جمعے آتے ہیں ان کو الوداع جمعہ کہتا ہے۔ ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ آج الوداع جمعہ تھا، یا ویسے بھی اس کی کوئی خاص الوداع جمعہ کہنے یا نہ کہنے کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ بہرحال 6 یا 7 روزے باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ جو روزے فرض کیے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ خود قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ کتب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مقصد بتا دیا۔ مقصد یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کر لو۔ اس روزوں کا مقصد ہے، رمضان کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ بھی ایک ذریعہ ہے متقی بننے کا، جس طرح سے نماز ہے، جس طرح سے صدقات ہیں، جس طرح سے زکوٰۃ ہے، جس طرح سے حج۔ یہ ساری عبادات اللہ تعالیٰ نے ہم پر اس لیے فرض کی ہیں کہ ہم متقی، تقوی والے، اللہ پہ ڈرنے والے بن جائیں۔ یہ ایک طرح کی ایکسرسائز ہے۔ کبھی کوئی مہینہ ایکسرسائز کا ہے، کبھی کوئی رات ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان کے آخری حصے کی تاخرات ہو۔ لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ ان ساری عبادات کی حقیقت کیا ہے؟ چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے جہاد ہو، مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، جس امتحان میں آپ کو ڈالا ہے، آپ اس امتحان میں اللہ کی مرضی کے مطابق جواب دیتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق پرچہ حل کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنا رہن سہن اختیار کرتے ہیں۔ اصل مقصد روزہ بھی۔ اب اگر ہم اس بنیادی مقصد کو سامنے نہ رکھیں، اور ہم جس طرح سے بہت ساری رسومات ہوتی ہیں دنیا بھر میں، ہر قوم کی کچھ رسومات ہیں، ہر مذہب کی اور ہر مسلک کی کچھ رسومات ہیں، لیکن اگر ان رسومات کا مقصد اللہ کا تقرب حاصل کرنا نہیں ہے، اللہ کے قریب پہنچنا نہیں ہے، تو پھر یہ عبادات بھی خالی رسومات بن کے رہ جائیں۔ رمضان المبارک میں تراویح پڑھی جاتی ہے، اور قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن شریف کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی جاتی ہے، اور تراویح رات کو ہوتی ہے۔ تراویح میں بھی قرآن پاک سنتے ہیں۔ تراویح کے بعد دروس ہوتے ہیں، درس ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ زندگی گزارنے کے تربیت دی جائے۔ اس تربیت کو آپ نے بقیہ 11 مہینوں میں اپلائی کرنا ہے۔ اگر خالی تربیت کو تربیت ہی سمجھ کر آپ گزار دیں، اس کو اپنی زندگی میں نافذ نہ کریں، تو پھر رمضان المبارک میں اگر آپ تراویح خالی بس اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ پڑھ لی نہیں پڑھ لی، کھمبے پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور گپ شپ کر رہے ہیں، موبائل میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر ایسی تراویح کا فائدہ۔ اسی طرح سے ایسے اعتکاف کا کیا فائدہ جس میں متکفین جو ہیں وہ تراویح تک نہ پڑھیں، پردوں کی آڑ میں بیٹھ کر اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کریں۔ ہمارے ماشاءاللہ بزرگ لوگ ایسا نہیں کرتے۔ پہلے اکا دکا بزرگ اعتکاف کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اعتکاف کے لیے مساجد میں بیٹھتی ہے، 10 آدمی، 15، اور ان میں آدھے سے زیادہ نوجوان ہوتے ہیں۔ لیکن بس کیا کہیے، ان نوجوانوں کو اعتکاف کے منتظمین بٹھا تو لیتے ہیں، انہیں یہ نہیں بتاتے کہ آپ نے اعتکاف کرنا کیا ہے، اور شاید بتاتے بھی ہوں تو وہ عمل نہیں کرتے۔ اب یہ عمل کروانا تو مسجد کے منتظمین کی ذمہ داری ہے۔ اگر نوجوان بچے یہ سوچ کر کہ ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ پوری رات پورا دن گزارنے کا موقع ملے گا، ہم
باہر تو اتنا نہیں کر سکتے، باہر نہیں بیٹھ سکتے، ہوٹلوں میں نہیں بیٹھ سکتے، تو چلیں اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ نہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ وہ تراویح پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن پاک میں زیادہ، تھوڑی بہت دیر کے لیے قرآن پڑھ بھی لیا، تو ایسے اعتکاف کا کیا فائدہ؟ اب تو یہ تک ہونے لگا ہے کہ دوست احباب باقاعدہ ٹیم کی صورت میں مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں، اور ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں، ایک جیسے ٹوپیاں پہنتے ہیں، پھر وہاں گپ شپ کرتے ہیں۔ تو بھائی جس طرح سے اس اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی طرح سے ایسی تراویح کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں انسان سمجھے بوجھے بغیر، سنے بغیر 15 دن میں ختم ہو رہی ہے، 7 دن میں ختم ہو رہی ہے، 16 دن میں، 20 دن کی تراویح، نہ امام کی بات سمجھ میں آ رہی، نہ قرآن پاک۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ساری عبادات کا مقصد دین کو سمجھنا، دین کے قریب آنا، پھر اس کو اپنی زندگیوں پر اپلائی کرنا ہے۔ اگر آپ زندگی پہ اپلائی نہیں کرتے، زبانی کلامی یہ باتیں کر لیتے ہیں، اور زبانی کلامی بھی نہیں کرتے، اگر چلیں ایک حد تک زبانی بھی ٹھیک ہے کہ آپ اگر یہ سب کچھ نہیں کرتے، تو پھر یہ جس طرح علامہ اقبال نے کہا ہے کہ رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی۔ اذان کی رسم ہے، موجود ہے، اور بڑی خوش الحانی کے ساتھ اذانیں تھی، مگر جو بلال کی روح تھی، جو حضرت بلال نے جس طرح سے اذان دی تھی، جس عقیدت سے، جس محبت سے، جس لگن سے، وہ اگر نہیں ہے تو یہ ساری رسومات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ جو لوگ ان رسومات کو ادا کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ کے کریں کہ یہ رسومات نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ایک رحمت ہے، ہم کو ایک موقع ملا ہے، ہمارا تربیت کا ذریعہ ہے۔ بس یہی کچھ عرض کرنا تھا۔ انور صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔